کہ اگر آپ کے گھر، دکان یا کاروبار کی جگہ پر کوئی تعویذ وغیرہ برآمد ہو جاتے ہیں یا نکل آتے ہیں، تو آپ کو کیسے معلوم کیے کریں گے کہ یہ تعویذ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں یا آپ کے فائدہ کے لیے کیے گئے ہیں؟ اکثر اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس وجہ کے ساتھ آتے ہیں کہ ان کے کاروبار یا دکان پر کسی نے کوئی تعویذات کر دیے ہیں۔ یہ تعویذات مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بہت سارے تعویذات کے اندر تو کوئی تحریر وغیرہ موجود نہیں ہوتی، یا صرف وہ موم یا کسی ایسی سیاہی سے لکھے جاتے ہیں کہ جس کو پڑھنا ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن چند ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی تحریر کو پڑھنا بھی ناممکن ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے سے لکھے جاتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس کو سمجھ نہ سکے۔ بہت سارے جادوگر اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ تعویذات کے ساتھ بہت سارے مختلف یا الفاظ کو لکھ دیتے ہیں۔ ان الفاظ کو لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جادوگر کسی شخص کو یہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوتا کہ اس نے اس تعویذ کے ذریعے سے کون سا عمل کیا ہے۔ اگر آپ ایسے کسی مسئلے کا شکار ہیں، اور اگر آپ کے گھر سے کوئی ایسے تعویذات وغیرہ نکلے ہیں یا کاروبار یا دکان کی جگہ پر، تو ایسے تعویذوں کا کیا کیا جائے؟ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو مل سکے اور یہ آپ کے روحانی مسائل کو حل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد کا کردار ادا کرے۔ جی ہاں دوستو، ہمارے چینل کو اپنے دوست، احباب، گھر والوں اور صدقہ جاریہ کے طور پر مسلمانوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ ایسے تمام لوگ جو کہ ان مسئلوں کا شکار ہیں وہ اس سے فلاح حاصل کر سکیں اور اپنے ان مسائل کو اللہ کی مدد سے حل کر سکیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر تعویذات برآمد ہو جائیں یا نکل آئیں تو ایسے تعویذات کا کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان تعویذات کو جلا دینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ ان کو پانی میں ڈال دینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ زمین میں دفن کر دینا چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہوا میں لٹکا دینا چاہیے۔ اسی طرح مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوتی ہیں، لیکن اس چیز کا تعین کرنا کہ یہ تعویذ اصل میں ہے کیا اور کیسے اس کا اثر زائل کیا جا سکتا ہے اگر یہ کوئی بد تعویذ ہے، تو اس کا طریقہ کار ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیں گے۔ سب سے پہلے تو اس تعویذ کو کسی کامل عامل کو دکھا دیں جو کہ شخص صاحب شرع ہو، کوئی خلاف شریعت کام نہ کرتا ہو اور اس کا عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ ایسا شخص اس تعویذ کو دیکھ کر پہچان سکتا ہے کہ کیا اس پر لکھی گئی عبارات قرآنی ہیں یا کسی جادو کے الفاظ پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد اس بات کا یقین کر لینا کہ یہ جادو کے الفاظ یا کوئی اور شیطانی الفاظ پر مشتمل ہے، تو ایسے تعویذ کو جلانے کے بجائے پانی میں ڈال دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اکثر ایسے اوقات میں دیکھا گیا ہے کہ جادو سے لکھے ہوئے الفاظ کو جب جلایا جاتا ہے تو اس سے کے بھی کچھ منفی اثرات آپ کے یا اس شخص کے نام کے ساتھ جس کے اوپر یہ جادو کیا گیا یا تعویذ کیا گیا ہے اس کے اوپر آ سکتے ہیں۔ اس لیے ان تعویذوں کا اثر بہتر طریقے سے زائل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو پانی میں ڈال دیں۔ اس سے نہ تو الفاظ کی بے حرمتی ہوگی، اور اگر کوئی الفاظ یا عدد کی شکل میں لکھا گیا تعویذ کسی اللہ کے پاک نام کے ذریعہ سے لکھا گیا ہو تو ایسے میں اس الفاظ کی بے حرمتی بھی نہیں ہوگی، یعنی آپ اس کو پانی میں کسی ایسی جگہ پر ان عادات کو ڈال دیں گے جہاں پر کوئی گندا پانی نہ ہو، یعنی کہ چلتا ہوا پانی ہو، کوئی دریا، کوئی سمندر یا ایسی کوئی بھی جگہ۔ اکثر لوگ تعویذوں کے اندر قرآن پاک اور اللہ کے ناموں کو عدد کی صورت میں لکھ کر استعمال کرتے ہیں۔ جہاں پر علاج کے طریقہ کی بات کی جائے تو اگر اس کے متبادل علاج موجود ہو تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر علاج کیا جائے۔ یہ طریقہ صرف انہی تعویذات کے لیے ہے جن کا تعین کرنا ناممکن ہو،
جی ہاں، ایسے تعویذات جن کا تعین کرنا ناممکن ہے کہ یہ کسی صحیح کام کو انجام دینے کے لیے لکھے گئے ہیں یا کسی غلط کام کو انجام دینے کے لیے لکھے گئے ہیں، تو ایسے تعویذات کا تعین کرنا اور ان کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو کسی پاک جگہ پر یا کسی پاک پانی کے اندر بہا دیں اور ان کو اٹھانے سے قبل اپنے ہاتھوں پر پلاسٹک کے گلوز بھی چڑھا لیں، تاکہ اگر کوئی بد تعویذ ہے یا کسی غلط عمل کے لیے لکھا گیا ہے تو اس کے برے اثرات آپ کے اوپر مرتب نہ ہوں۔ آپ کی اولین کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر جیسے کسی روحانی بیماری کے لیے ایک کامل سے رجوع کیا جاتا ہے اور ایک طبائی بیماری کے لیے ایک ڈاکٹر سے رجوع کیا جاتا ہے، اسی طرح جب آپ کسی روحانی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو قرآن سنت اور شریعہ کی روشنی کے اندر ایسا شخص جو حدیث اور قرآن پاک سے علاج کرتا ہو اسی سے ہی رجوع کریں، اور اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ شخص صحیح العقیدہ صحیح العمل ہے اور اس کا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، کیونکہ اسی صورت میں آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ بصورت دیگر آپ کو فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، بہن بھائیوں، آج کے فتنہ کے دور کے اندر ایک طویل اور ایک لمبی قطار میں ایسے لوگ کھڑے نظر آتے ہیں جو کہ محض صرف روحانی مسائل کی وجہ سے بدعقیدہ لوگوں کے دروں پر ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، نہ صرف اللہ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں بلکہ کفر و شرک جیسے گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج کل اللہ کے نام پر بھی جادو کرتے ہیں، جی ہاں، اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اور اندر سے ان کے کام کفریہ اور شرکیہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنا ایمان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ علاج اور ایمان دونوں کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس کے لیے صحیح العقیدہ صحیح طریقہ اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کو ہی چنیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کے پاس کوئی ایسا تعویذ موجود ہو جس کے بارے میں آپ کو تعین کرنا سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط، تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔